اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله تعالى في مقام الآخر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سامعین محترم،
ساریاں تعریفاں صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہی نے، جو اپنی ذات اندر، صفات اندر، اسماء اندر، اختیار اندر، اقتدار اندر ازل تو تنہا ہے اور ابد تک تنہا رہے گا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کروڑ درود و سلام تو بعد دعا گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک بھی اس عنوان تے پڑھایا گیا ہے۔ اج میں انشاءاللہ پوری کوشش کراں گا کہ اس عنوان کو مکمل کیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ طریقے ایسے دسے نے جڑا کر کے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ دعا اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرما نے ایک بندہ آیا، انہیں وضو کیتا، وضو کر کے جلدی نال اندر آیا، انہیں 2 رکعت نماز پڑھی تے ہاتھ اٹھا کے اللہ منو اے بھی دے دے، منو فلاں بھی دے دے، منو فلاں بھی دے دے، دعا کیتی تے ہاتھ اٹھائے چھٹے تے واپس ٹر گیا۔ تے اللہ دے پیغمبر نے انہوں بلایا، فرمایا اے نمازی تو بڑا جلد باز ہے، اور تو کسی دنیا دار کو منگنا ہوئے تے بلے تمید بننا ہے تے پوری گل سنانا ہے، پوری گل بنانا ہے تے پھر گل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو منگنا ہے تے سیدھا ہی ہے نا، یا اللہ اے بھی دے دے تے فلاں بھی دے دے، نہ کوئی تمید بننی ہے، نہ وہی تعریف کیتی ہے، نہ میرے تے درود پڑھے ہے۔ اللہ ایویں دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر چاہنا ہے اللہ تیری دعا قبول کرے، بیٹھ اپنے ہاتھ اٹھا، اللہ دی انج تعریف کر کہ تیرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں اللہ دی تعریف دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اس تو بعد میں محمد تے درود پڑھ، اس تو بعد اللہ کو جو منگی جائے گا اللہ تینوں عطا کری جائے گا۔ دعا ساڈا بڑا مسئلہ ہے، اسی آنیاں دعا کرنے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا، بڑا عرصہ گزر جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ دعا سنتا ہے، اگر چاہے تے دعا دا صلہ فوری عطا کر دے، اگر چاہے تے اس دعا نو قیامت تک واسطے روک لے، قیامت نو توڑیاں نیکیاں والے پاسے پا کے جنت داخل کر چھڑے۔ دعا اللہ چاہے تے ابلیس کے اندر اللہ منو موقع دے، مہلت دے، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ ابلیس منگدا ہے، اللہ آندا ہے جا مہلت دے چھڈی، تو ایسا مرضیاں والا ہے کہ ابلیس کے اندر اللہ مہلت دے، اللہ فوری دے چھڑدا ہے، تے اگر نہ منن تے آئے تے 40 سال گزر جاندے نے، 17 سال گزر جاندے نے۔ نبی ایوب، نبی یعقوب علیہ السلام نو بیٹے یوسف دا منہ نہ دکھائے، اگر سنن تے آئے ابلیس دی سن لے، نہ سنن تے آئے اپنے پیغمبر دی نہ سنے، مرضیاں والا ہے، لیکن سن لیندہ ہے، قبول کر لیندہ ہے، کول رکھ لیندہ ہے، اگر چاہے تے فوری صلح دے چھڑدا ہے، اگر صلح نہ ملے پھر دعا دی وجہ تو کسی مصیبت نو ٹال چھڑدا ہے، کسی پریشانی آن والی نو ٹال چھڑدا ہے، اگر وہ بھی نہ کرے پھر اللہ قیامت والے دن تواڈے کٹ اعمال اندر تواڈی اس دعا نو پائے گا، تانوں جنت چ داخل کر چھڈے گا۔ یعنی منگتے رہنا ہے۔
اللہ کو مایوس نہیں ہونا. تو پتہ دعا کیویں قبول ہوندی ہے؟ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے اپنے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ہے سعد اپنا کھانا حلال کر لے اللہ تینوں مستجاب الدعوات بنا چھٹے گا. اپنا کھانا حلال کر. صحابی اندیا سونیا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا چھڑے. آقا فرماندے نے رزق حرام نو تو چھڑ دے حلال کھانا تو چھڑ دے اللہ تیریاں ساریاں ہی دعاواں قبول کری جائے گا. یاد رکھو. اور اللہ نے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ سماعت فرمانا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا. آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرتا. اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرتا. لیکن ایک مسافر ایسا ہے جڑا ننکانے اٹھیا ہے انہیں حج بیت اللہ کرنا ہے. اللہ دے پیغمبر کی فرماندے نے فرمایا انہیں دور دراز دا سفر کیتا ہے یہ بال بکھرے ہوئے نے لباس یہ سفر دی وجہ تو گندا ہو گیا ہے یہ چہرے تے یہ جسم تے تھکاوٹ دے اور سفر دے آثار نظر آ رہے ہیں. اسے نے بیت اللہ جب پہنچ جاندہ ہے تے کعبہ اللہ دے غلاف نہ چمڑ جاندہ ہے اندہ یا ربی اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے. حالانکہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرتا لیکن اے مسافر بھی بڑا بہترین سفر کر کے آیا ہے. سفر بھی انہیں بیت اللہ کا کیتا ہے. حج کرنے واسطے جا رہی ہے اتنے جا کے اللہ کو دعا کرتا ہے یا ربی اللہ میری دعا قبول کر لے میری دعا قبول کر لے. آمنہ دے لال نے فرمایا ملبسہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. حالانکہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرتا لیکن تیرا لباس حرام دے پیسے آندا ہے تیرا کھانا حرام دے پیسے آندا ہے تیری غذا حرام دے پیسے آندی ہے تو سفر کر کے آئے ہیں تیرے سفر دے پیسے حرام دے پیسے نے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ. اے دس اللہ تیری دعا کیویں قبول کرے گا؟ تو اپنی بہن دا حق مار کے حج کرنا گئی ہے اپنے مسافر دا اپنے ملازم دا حق مار کے حج کرنا گئی ہے اپنے پڑوسی دا حق مار کے حج کرنا گئی ہے. اللہ تیری کیویں دعا قبول کرے گا؟ دھوکھا دے کے فراڈ کر کے کٹ تول کے کٹ ماپ کے لوکاں دی اکھاں تے مٹی پا کے تو سمجھنا میں بڑا تیز ہاں بڑا سیانا میں اللہ دی اکھاں تے نعوذ باللہ مٹی پا چکی ہے اللہ نے دھوکھا دے نہیں. آمنہ دے لال نے فرمایا انہیں دور دراز دا سفر کیتا ہے تے سینے بیت اللہ جے پہنچ گیا ہے تے اونچی آواز نہ کہندا ہے یا ربی اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے. حالانکہ اللہ دیاں دعاواں سن رہا ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ کہندا ہے ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا تیرا لباس حرام دا تیری اللہ کی بھی دعا قبول کرے گا. آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو چاہنا ہے اللہ تیریاں ساریاں دعاواں قبول کر لوے حلال کھایا کر نوکری کرے تے حلال کھایا کر کاروبار کرے تے حلال کھایا کر اللہ کو ڈر کے سارے معاملات کریا کر. آمنہ دے لال نے فرمایا حلال کھانا تو کر شروع کر دے اللہ تیریاں ساریاں دعاواں قبول کر لوے گا. دعا دا اثر نظر نہ آئے تے اپنی کمائی دے غور کر لیا کر. لوکاں دیاں گلاں چ نہیں تنہائی چ بیٹھو اپنے سارے دن دا محاسبہ کر اور پھر سوچ میں کتنے کی قبلہ کیتا ہے کتنے کی کسی دی اکھاں تے مٹی پائی ہے کتنے کی میں دھوکھا دیتا ہے کتنے نہ چاہتے ہوئے میں کو رزق حرام آ گئی ہے. اپنا محاسبہ کریے اللہ ساڈیاں دعاواں قبول کرے گا. اور کائنات جو لوگ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال دے کول ایک بندہ آیا. آمنہ دے لال نے کیویں دعا کرن دا طریقہ دسیا سلیقہ دسیا ہے. آمنہ دے لال کول ایک اون والا ہوندا ہے
تو میرے نبی نے ان دعا سکھائی صحابی نو. پتہ کی آمنہ اللہ نے فرمایا ایک بندہ رات نو اٹھتا ہے تے ایویں اکھ کھل گئی, بچہ رو پیا تاں اکھ کھل گئی, پیاس لگ گئی تاں اکھ کھل گئی, طبیعت خراب ہوئی تاں اکھ کھل گئی, ایویں اکھ کھل گئی. آمنہ دے لال نے فرمایا ایدی اکھ کھل گئی, انہیں وضو نہیں کیتا, مسلے تے نہیں بیٹھا, دو رکعت نماز نہیں پڑھی, ایویں پڑھنا پیندا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمنہ دے لال نے فرمایا انہیں اپنا بستر نہیں چھڑیا, انہیں وضو نہیں کیتا, انہیں اجے مسلح نہیں پھڑیا, دو رکعت نماز نہیں پڑھی, کوئی اہتمام نہیں کیتا, ایویں پڑھنا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمنہ دے لال نے فرمایا اے کلمات پڑھن تو بعد اللہ کلوں جڑی دعا منگدا ہے اللہ قبول کر لیندا ہے. انی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعانی. جدوں بھی پکارو تہاڈیاں پکاراں سنن والا ہے, جدوں بھی پکارو دنے پکارو راتی پکارو انہیں کہندا تو ٹھہر جا میں آرام کر لواں. آمنہ دے لال نے فرمایا راتی جدوں بھی تیری اکھ کھل جائے اے کلمات پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھتے تھے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمات پڑھ کے اللہ کرو دعا کر دے سن نستعین باللہ ونتوکل علیہ. اردو جو سن لو, اردو اندر, پنجابی جو سن لو تو یاد کر لو, عربی جو نہیں پڑھی جاندی تھی اپنے دل و دماغ اندر ایک تصور بٹھا لو نستعین باللہ ونتوکل علیہ. میں اللہ کلو مدد منگ رہی ہاں تے اللہ تے پورا یقین کر کے مدد منگ رہی ہاں. اور سنن والا بھی ہے, اور مدد کرنے والا بھی ہے, مدد کرن دی طاقت بھی رکھدا ہے. اسباب دا محتاج نہیں, مسبب الاسباب ہے. جتھے سوچ دی ساڈی انتہا ہوندی ہے اللہ رب العالمین اور تو اپنی نصرت دی ابتدا کر دیندا ہے. آمنہ دے لال دے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھتے ہوندے سن نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ساڈے لئی اللہ ہی کافی ہے ونعم الوکیل. تے بہترین مددگار اللہ ہی ہے, اللہ تو بہتر کوئی مدد کرنے والا نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سیدنا سعد بن ابی وقاص ان کلمات نال اللہ کلوں جدوں بھی دعا کر دے اللہ دعا قبول کر لیندا.
اللہ تے یقین کر، اللہ تے توکل رکھ، اللہ کسی تے بھروسے نو توڑدا نہیں۔ اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں دعا کیویں قبول ہوندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاواں آمنہ دے لال دے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کرنا اسی آنے دعاواں قبول نہیں ہونیاں۔ ٹائم کی ہوندا ہے، رزق دا کی ٹائم ہے، اسی رزق کیڑا استعمال کر رہے ہیں، اسی دعاواں قبول کروانا چاہیے۔ ساڈی زبان دی حفاظت نہیں، کنا دی حفاظت نہیں، تنہائی دی حفاظت نہیں، نمازاں دی پابندی نہیں، اپنے فرض نہیں ادا کرتے، اللہ کو حق پورا مانگ رہے ہیں، اپنے فرض نہیں ادا کرتے۔ آمنہ دے لال دا صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے ایک باری سوموار والے دن دعا کی تھی، کوئی نتیجہ نہ نکلیا، تے منگل نو پھر دعا کی تھی، کوئی نتیجہ نہ نکلیا، تے بدھ والے دن پھر کی تھی، نتیجہ نہ نکلیا۔ پھر اللہ دے پیغمبر نے بدھ والے دن زور تو بعد اثر تو پہلے دعا کی تھی، اللہ نے فوری قبول کر لی۔ کی ٹائم دی؟ بدھ والے دن زور تو بعد تے اثر تو پہلے دعا کی تھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ٹائم نوٹ کر لیا، اللہ دے پیغمبر دا میرے نبی نے زور دی نماز تو بعد اثر دی نماز تو پہلے بدھ والے دن دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماندے نے او دن گزر گیا، آئندہ دن آ گیا۔ جابر فرماندے نے ساری زندگی منو جدوں کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سیدنا جابر فرماندے نے جدوں منو کوئی بہت بڑی پریشانی آ گئی، چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی پریشانی آ گئی، اللہ کلوں بہت بڑی ضرورت پہ گئی، اللہ کلوں بہت اہم دعا کرن دی لوڑ پہ گئی۔ حضرت جابر فرماندے نے میں جمعے بدھ والے دن دا انتظار کرتا، بدھ والے دن زور تو بعد اثر تو پہلے اللہ کلوں دعا کرتا، اللہ میریاں دعاواں قبول کر لیندہ۔ بدھ والے دن زور تو بعد اثر تو پہلے قبولیت دا ٹائم ہے۔ بلکہ یاد رکھو بڑے بڑے ائمہ محدثین دا مجتہدین دا اے دے اوپر عمل بھی ہے کہ بدھ والے دن اللہ کو سپیشل زور تو بعد اثر تو پہلے دعا کرتے سن، اللہ انہاں دی دعاواں قبول کرتا سی۔ شرط کی ہے رزق حلال ہوئے تے شرط کی ہے جویں آمنہ دے لال نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والیا انیاں جلدیاں کا دیاں نے، اللہ دے سامنے بیٹھ او دیاں تعریفاں بیان کر، سورہ فاتحہ پڑھ، حمد و ثنا بیان کر، اللہ دے نام لے، او دے ناماں دا وسیلہ پا کے دعا کر، اس تو بعد میں محمد تے درود پڑھ، پڑھن تو بعد اللہ کلو رزق حلال کھادا ہوئے، ان اللہ کلو جیڑی دعا کری جائے گا اللہ تیریاں دعاواں قبول کری جائے گا۔ بدھ والے دن اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، ادھروں اذان ہوندی ہے اسیانیاں کوئی گل نہیں، اجے 20 منٹ پہنے پڑھ لواں گے نماز، اجے جماعت اندر بڑا ٹائم پہ آئے پہنچ جاواں گے کوئی گل نہیں، 15 منٹ پہنے یہ نہیں سوچدا کم چھڈا تے جاواں مسجد تے بڑا فائدہ ہے۔ پتہ فائدہ کی ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا الدعاء بعد الاذان بین الاذان والاقامہ لا يرد۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ اذان تو بعد تے اقامت تو پہلے جڑا درمیان چ ٹائم ہے نا، وہ کوئی بھی اذان ہے اقامت تو پہلے جڑا درمیان چ ٹائم ہے اس ٹائم اندر اللہ کلو جیڑی بھی دعا منگو گے اللہ دعا رد ہی نہیں کرتا، دعا رد ہی
ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਅਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਟੋੜਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। لو یاد رکھو اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ، درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دے لال ایک صحابی ترازو لگایا تے گاہ کھڑا ہے دکان تے، انہیں لایا ترازو تے ترازو لگا ہوئے تے گاہ توڑ دیا، کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ ترازو لگایا ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کی مانا اللہ تیرے کاروبار تو وڈائی، کم چھڑ دے تے دوڑ کے مسیتے آ جا، اے نہ سمجھی کہ تیرا گاہک تیرا اڑا سکے، نہیں نہیں، اللہ تیرا اڑا سکے، اللہ تیرا مالک ہے، انہیں پیدا کیتا ہے، اس کا ذمہ بھی لیا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پاویں تو ملازم ہے، اے نہ سمجھی تیرا مالک وڈا ہے، اللہ تیرے مالک تو بھی وڈا ہے۔ اے دیکھ اندر آواز پئی، ادھروں دعا سے آبی ہے، انہیں لویا گرم کیتا ہویا ہے، انہیں لوہے نو بنا رہا ہے، ہتھیار بنا رہا ہے، بالکل پٹھے جو باڑ کر لیا ہے، بڑا ہی گرم ہے، تے گرم لوہے تو ہتھیار بنا دیا، کتنا کو ٹائم لگتا ہے وہ بھی سوچ لینا، کوئی گل نہیں، 15 منٹ ہے گئے نے، چل جاواں گے، نماز جماعت نہ پڑھ لواں گے، انہیں اتھے ہی سوچیا اللہ دا بلاوا آ گیا ہے، رزق دین والے تے وعدہ کرن والے دا بلاوا آ گیا ہے، رزق دا وعدہ کرن والے دا بلاوا آ گیا ہے۔ انہیں نہیں سوچیا ایک سٹ مار لئیے، 2 مار لئیے، ہتھیار پورا کر لئیے، دوبارہ آواں گا، پھر لویا پگلاواں گا، پھر گرم کراں گا، پھر میں ہتھیار بناواں گا، بڑا ٹائم ضائع ہو جائے گا، میرا گاہک میں تو ناراض ہو جائے گا، وعدہ خلافی ہو جائے گی، ٹائم نکل جائے، نہیں نہیں، انہیں کی سوچیا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں دل و دماغ اندر کی سوچیا ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ میرا بڑا ہے، انہیں بلا لیا ہے، حیال الصلاة حیال الفلاح، اے بھی دوڑیا او بھی دوڑیا، انہیں ترازو سٹیا، اللہ اکبر سن کے، انہیں ہتھیار سٹیا، اللہ اکبر سن کے، اے مسجد پہنچے، آسمان تو جبریل آئے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اے میرے پیغمبر اللہ بڑا خوش ہوندا ہے جدوں ویکھدا ہے میری زمین تے میرے بندے میرا بلاوا سنن تو بعد ہر چیز چھڈ کے سٹ کے دوڑ پیندے نے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اے میرے پیغمبر اللہ بڑا خوش ہویا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے بندے اللہ دا بلاوا آ جائے جنہاں نو انہاں دے کاروبار انہاں دے معاملات اللہ دی یاد تو غافل نہیں کردے، انہاں دی اولاداں اللہ دی یاد تو غافل نہیں کردیاں، اس واسطے اذان ہو جائے پھر سوچیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس ٹائم میں جو بھی کر رہی ہوں اللہ دی حیثیت بہت بلند ہے، اس ٹائم میں جو بھی کر رہی ہوں اللہ اس تو بڑا ہے، دوڑیا کر مسجد وال، پھر کی ہوئے گا تو مسجد داخل ہوئے گا، آمنہ دے لال نے فرمایا من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی الیوم بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا بندہ ایک دن اندر 12 رکعتاں نماز پڑھتا ہے، کیویں 12 رکعتاں؟ آمنہ دے لال نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، فرمایا
جہاں 12 رکعتاں پڑھتا ہے 4 زور تو پہلے فرضاں تو پہلے، 2 زور دے فرضاں تو بعد، 2 مغرب تو بعد، 2 عشاء تو بعد، 2 صبح فجر تو پہلے، جہاں ایک دن تے 12 رکعتاں پڑھتا ہے، آمنہ دے لال نے فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، دنیا دیو کو کر ہے گا کہ نہیں، پاویں بیچارہ کرائے تے رہ رہا ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ او دے واسطے جنت اندر ایک محل تیار کر چھڑتا ہے۔ یہ تاں ہی ہوئے گا اگر ٹائم دیا ہوگے، اگر 15 منٹ انتظار کرو گے مولوی صاحب نے اجے 15 منٹ بعد نماز کھلانی چل جاواں گے تو پھر اے کیویں اعزاز ملے گا۔ اور دوسری بات آمنہ دے لال اللہ صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آمنہ دے لال نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، جڑا بندہ اذان تو بعد تے اقامت تو پہلے دعا کردا ہے اللہ دی دعا رد نہیں کرتا، اللہ کی دعا رد۔ کوشش کریا کرو اذان تو بعد دوڑیا کرو۔ میں ایسے بندے ویکھے نہیں، میں سیالکوٹ سی، میں ایک دکان تے کولوں لنگھی آندی، ادھروں اذان ہو گئی، میں مسجد جا رہا سا، اذان ہو رہی شروع، اس بندے نے دکان فوری بند کر دی۔ ایک بی بی آئی آندی ہے ویرے مینوں کوئی دکھا دے، کہنا میں بیچنا ہی نہیں۔ انہیں بڑا کیا کہ تو میری گل تے سن، اندر کوئی ٹائم نہیں ہے۔ انہیں جلدی بند کی دکان تے دوڑیا تے نال دی دکاندار بی بی آندی ہے بڑا متکبر ہے، اندر بھی متکبر نہیں، اذان تو بعد کاروبار کردا ہی نہیں۔ اذان تو بعد کسٹمر دی گل ہی نہیں سندا، ہن رب دا بلاوا آ گیا، ہن گلاں اوتھے ہی ہون گیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو ایمان والیو اللہ کہندے نے تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تانوں کتے اللہ دی یاد تو غافل نہ کر دے۔ تے او انج ہی ہے، ساڈے مال نے ساڈی اولاد نے سانو اللہ دی یاد تو غافل کر چھڑیا ہے۔ دعا کیویں قبول ہوندی ہے؟ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے واقعہ بیان کیتا، سیدنا یونس علیہ السلام دا اللہ نے قرآن اندر بھی نقشہ کھچیا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے ویکھنا ذرا، کیا تواڈے حالات نبی یونس تو زیادہ پریشان کن نے؟ کی پتا؟ ایک مچھلی دا اندھیرا ہے، اندر ہے مچھلی، ایک سمندر دا اندھیرا ہے، پانی دا اندھیرا ہے، اندر ہے مچھلی تے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ہے، تے نبی یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر، اور تو باہر نکلن دا کوئی راستہ نہیں، اور تو باہر نکلن دی کوئی امید نہیں، تے نبی یونس نے اوتھے بھی کنوں پکاریا، بولو آہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے نبی یونس نے آکھیا مالکا تو پاک ہے، کی مطلب؟ اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ جب مچھلی دے پیٹ سے میں آ گیا نا تے مالکا میں جاننا تو میرے تے ظلم نہیں کیتا، تو پاک ہے، ظلم میں اپنی جان دے کیتا ہے تے اللہ مینوں معاف کر دے۔ نبی یونس دا کی کیتا ہے کہ اللہ کسی دا ظلم کردا؟ بولو خدا دی قسم اپنی اکھاں تسی ویندے ہو، کسی دا مر جائے باپ، کسی دا مر جائے بیٹا، او اندر رب نے میرے نال بڑا ظلم کیتا ہے۔
نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر دے پڑھتے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سونیا سبحانک، تو ظالم نہیں، تو ظلم تو پاک ہے، میں اپنی جان تے خود ظلم کر بیٹھا۔ سبحانک اللہ تو اسباب دا محتاج نہیں، سمندر بھی تیرے تابع، مچھلی بھی تیرے تابع، ہر چیز تیرے اختیار اندر۔ اللہ تو اسباب دا بھی محتاج نہیں، جتوں کوئی نظر نہ آوے اوتھے خدا نظر آندا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا نو یاد کر لو، یاد کر لو۔ وجہ کی ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا نبی یونس علیہ السلام نے اے دعا پڑھی تے قرآن کی کہندا ہے اگر نبی یونس اللہ کلو اپنے گناہاں دا اعتراف نہ کر دے، اگر نبی یونس اپنے گناہاں دا اعتراف کرن تو بعد اپنے کیتے گناہ تے معافی نہ منگ دے، اپنی ہوئی خطا تے معافی نہ منگ دے، اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ایک قیامت آ جاندے، لوگ قبروں چوں اٹھائے جاندے، نبی یونس مچھلی دے پیٹ چوں اٹھائے جاندے، قیامت تک واسطے نبی یونس مچھلی دے پیٹ اندر ہی رہندے۔ انہاں آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ رزق چاہندا ہے، جیڑا بندہ پریشانیاں تو نجات چاہندا ہے، جیڑا بندہ سمجھدا ہے کاروبار نہیں چل رہا، معاملات بڑے پریشان کن نے، ایسا پھسیا کہ نکلن دا راستہ نہیں، آمنہ دے لال نے فرمایا انہوں چاہیے ہے نبی یونس دی دعا پڑھیا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے دعا پڑھے گا جیڑی بھی مصیبت پریشانی ہوئے گی اللہ انہوں نجات دے چھڑے گا۔ اللہ اسباب دا محتاج نہیں، وہ ایڈا رحیم ہے، ایڈا غفور رحیم ہے کہ جدو فرعون غرق ہویا نا تے نا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب میں بھی مان لے آئے ہیں وہ تے جیتے بنی اسرائیل مان لے گیا ہے، اجے الفاظ ہی بول رہے ہیں تے جبریل اندر اللہ دے پیغمبر کاش تسی ویکھ دے کہ جدوں او اے الفاظ بول رہا سی میں او دے منہ وچ مٹی پا رہا سا کہ اللہ ایڈا غفور رحیم ہے او دے اے الفاظ سن کے کہ اللہ انہوں بھی معاف نہ کر چھڈے۔ گناہ ماتے ندامت اختیار کرو شرمسار ہو جاؤ۔ اچھا کرو مالکہ اے جڑی میرے تے وبال آئی نا، اب پریشانی آئی نا، مصیبت آئی ہے، مینوں پتہ ہے میرے گناہاں دا نتیجہ ہے تے مالکہ میرے گناہ ہی معاف کر دے۔ میں کہ بہت بڑے اللہ دے بڑے دا واقعہ پڑھ رہا سا، انہاں آکھیا کہ بچے بڑے معصوم ہوندے نے، انہاں دے گناہ نہیں لکھے جاندے تے میں جدوں بھی کدی بڑا پریشان ہویا تے منوں پریشانی دے عالم اندر منوں ایہی خیال آیا اے میرے گناہاں دا وبال ہے میرے اوپر تے میں اپنے بچیاں کو کہنا ہونا کہ بیٹے وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو تے اللہ کو دعا کرو اللہ تھوڑے ابا جی دے گناہ معاف کر دے۔ میرے بچے دعا کر دے اللہ تھوڑے ابا جی دے گناہ معاف کر دے، اللہ میری مشکلات کو آسان کر دیتا۔ دعا کی میں منگیے اللہ ساڑیاں دعاواں سندا بھی ہے، قبول بھی کردا ہے، بلکہ وہ تے خود کہندا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے جڑا مشکلہ حل کرنے والا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور میں دسنا چاہ رہی ہوں دعا کی میں کریے اللہ دعا قبول کر لے۔ اللہ دے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی دے بیٹے سیدنا حسین ابن علی، سیدنا حسین ابن علی دے بیٹے سیدنا زین العابدین، بڑے نیک سن، اللہ دے ولی سن۔ تے دعا پتہ کیویں کردے؟ سجدے پہ جاندے تے اللہم
ان عبیدک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک مسکینک بفنائک. اللہ تیرا حقیر جہا بندہ کی بھلا تیرا ایویں نہ اپنی نیکیاں تے اپنے حج تے اپنے صدقات تے خیرات تے اپنے تقوی تے تکبر تے مان نہ کریا کرو. امام ابن حزم رحمہ اللہ کا میں واقعہ پڑھ رہا سا. انہیں اللہ دے ولی ہونے دے باوجود ہزاراں شاگرد میں بھی اج جتھے کھڑا تے ہزاراں شاگرداں وچ کہ میرا بھی شمار امام حزم رحمہ اللہ دے انہاں تصنیفات تے کتاباں پڑھ کے میں تے کھڑا گفتگو کر رہے ہیں تے او پتہ کیا کہندے نے اپنے شاگرد کول بیٹھے نے آہا اتنا اللہ دا ولی تے الفاظ نہ کی نے آندے نے شاگردو اگر تسی جنت چ جاؤ نا تے جنت مینوں نہ پاؤ تے اللہ کولوں میری جنت دا سوال کر لیا جائے. تے اسی ہر ٹائم جنت دے ٹکٹ جے بندر میں جنتی تے فلانا جنتی ہے اور لوگوں اپنے تقوی دے تکبر نہ کری آجے تقوی دا تکبر مار چھڑتا ہے تقوی دا تکبر ہلاک کر چھڑتا ہے. میں اگے بھی بیان کیتا ہے سب تو پہلے جڑے 3 بندے جہنم تے جان گے نا وہ تقوی دے تکبر دی پارو جہنم تے جان گے. میں بیان کر رہا تھا سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ دعا کر رہے ہیں اللہم ان عبیدک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک مسکینک بفنائک. عرشاں والیا تیرا حقیر جیا بندہ تیرے در تے بہ گیا ہے, تیرا مسکین جیا بندہ تیرے در تے بہ گیا ہے, تیرا فقیر جیا بندہ تیرے در تے بہ گیا ہے, سائلک بفنائک اللہ تیرے در دا سوالی آ گیا ہے تے مالکہ دنیا دے کسے 2 ٹکے دے بادشاہ کو چل جائیے خالی تے او بھی نہیں موڑدا. میں تے عرشاں والے اللہ دے دربار دے سامنے آ گیا مالکہ میرا سر تیرے سامنے حقیر جا بندہ عبادت تے کوئی مان نہیں حالانکہ انہاں نوں سجاد کہندے نے کیونکہ اللہ دے سامنے بڑے سجدے کرنے والے اللہ دی بڑی عبادت کرنے والے سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ اللہ کو دعا کر رہے ہیں اللہم ان عبیدک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک مسکینک بفنائک. اللہ میں تیرے در تے بہ گیا تے کول کھڑے نے طاؤس یمانی آندے نے منو خیال آیا زین العابدین پتہ نہیں کیڑے کلمات نال اللہ کولوں دعا کر دے رہے اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول کر لیندا ہے. منو خیال آیا میں کیوں نہ غور نال انہاں دے کولوں الفاظ سکھ لواں. ایک واری زین العابدین نماز پڑھ رہے نے سجدے دے اندر پہنچے ایویں کلمات پکار رہے نے تو اس یمانی فرماندے نے میں کن کول لگایا میں کلمات سنے کلمات یاد کر لے. اس تو بعد ساری زندگی منو جدوں میں کوئی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی میں اللہ دے سامنے سجدے جے پہ کے ان نئی کلمات نال اللہ کو جدوں میں دعا کی تھی اللہ نے کدے رد ہی نہیں کی تھی. یقین نہ دعا امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ تو علاوہ کوئی ہے گا جہاں اولاداں دے سکے, اللہ تو علاوہ کوئی ہے گا جہاں مشکلیں آسان کر سکے, اللہ تو علاوہ کوئی ہے گا کوئی نہیں. تے اللہ کو دعا کریا کر کی میں دعا کرنی ویکھنا ذرا. ایک بندہ بیمار ہو گیا تے ڈاکٹراں جواب دے چھڑیا تے جو جواب تا ڈاکٹراں نے ہر چیز پورا علاج معالجہ کوشش کر لی تے ڈاکٹراں کیا اے نا انسان جو بیمار ہوندا ہے او دی امید دا مرکز تے محور ڈاکٹر ہوندے نے. ڈاکٹر جو جواب دے دے امید ختم ہو گئی انہیں ویلا بہ گیا ہے انہیں وضو کیتا اندر یا ربی لیس بی رجائن الا فیکا. مالکہ ڈاکٹروں تو امید رکھ رہی ہے کہ اللہ ہم صرف تیرتی امید رہ گئی ہے. اللہ ہم صرف کہتے امید رہ گئی ہے اللہ کی قسمیں اوے دنیا تے تسی کسی تے بھروسہ کرتے ہو تو کئی ایسے بندے ملتے ہیں آدھے زندگی کا اصول ہے کدی کسی کا مان نہیں توڑیا
تے اللہ اپنے بندے دا کدی مان نہیں توڑتا. یا ربی لیس بی رجائن الا فیک. عرشاں والیا ڈاکٹر جواب دے چھڑیا ہے. ہن ہر پاسے مایوسیاں نے، لیکن ہن اللہ بس تیرے تے امیداں رہ گئیاں نے، تیرے تے امیداں رہ گئیاں نے. بستر دے اندر لگی، بستر تے لگیا ہوا ہے، چار پہنا جڑیا ہوا ہے تے ایویں الفاظ پڑھی جا رہا ہے یا ربی لیس بی رجائن الا فیک. عرشاں والیا بس ہن تیرے تے بھروسہ رہ گیا ہے، تیرے تے ایمان رہ گیا ہے، تیرے تے امیداں رہ گئیاں نے. ہن دسو میں کی کراں؟ اللہ کو دعاواں کر رہا ہے، یہی الفاظ پڑھی جا رہا ہے یا ربی لیس بی رجائن الا فیک. یہ الفاظ پڑھی جا رہی ہے، دن و دن بہتر ہوئی جا رہی ہے. الفاظ پڑھی جا رہی ہے، دن و دن بہتر ہوئی جا رہی ہے. 15-20 دن گزرے، گھر والیاں نو کہندا او چلیے ڈاکٹر نو چیک اپ کروا لے آئیے. ڈاکٹر نو چیک کرایا تے میں اب کتاب اندر پڑھ رہا سا. ڈاکٹر نے آکھیا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تینوں کوئی مرضی نہیں. اور تو کی کھادا ہے؟ آندا میں کچھ نہیں کھادا. جو ساریاں امیداں ٹوٹ جان نا تے جتھے امیداں دے تعلق جڑ جاندے نے میں انہاں اپنا رابطہ مضبوط کر لیا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. ایک بندہ آیا، آندا علی میں بڑا مقروض ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا تے علی میری کوئی مدد کرو، علی میری کوئی مدد کرو. سیدنا علی فرماندے نے میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں تجھے ایک وظیفہ دس دینا، جہاں وظیفہ تو کرے گا، دعا پڑھے گا، اللہ تینوں قرض تو نجات دے چھٹے گا. اندھا کی دسو؟ سیدنا علی فرماندے نے پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. ایک کلمات پڑھیا کر، ایک کلمات پڑھیا کر، اللہ تینوں قرض تو نجات دے چھٹے گا. اچھا قرض نہ قرض تے پڑھیا کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کلمات نال اللہ کو دعا کریا کرو، اللہ تانوں قرض تو نجات دے چھڈے گا. او بھائی جان اللہ دے سامنے کوئی کا مشکل نہیں دے. وہ سانوں لگتا ہے بڑا پہاڑ ہے، یہ کیویں ہوئے گا، کیویں ہوئے گا؟ جدوں اللہ کرن دے ہوندا ہے تے لمحے نہیں لگتے. امید دے نال، یقین دے نال اے سمجھ کے کہ میری مشکلاں دا حل صرف اللہ دے کول ہی ہے. اللہ کو دعا کراں گا، اللہ ہی میری دعا قبول کرے گا، اللہ ہی منو اتوں نجات دے گا. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اللہ تو علاوہ کون ہے جہاں تمہیں مشکل تو نجات دے سکے؟ اللہ ہی ہے. دعا کریا کرو، اپنا رزق پا کر، رزق صاف کر، دھوکھا چھڑ دے، فراڈ چھڑ دے. کسی دا حق ماریا تو لٹا دے، کسی دی وراثت چوں حق ماریا لٹا دے. کچھ نہیں رکھیا خدا دی قسم. اج اولاد جی اولاد واسطے تو اتنا کچھ کرنا ہے نا، اتوں بھی لے لا، اتوں بھی لے لا، وہ بھی حق مار لے، وہ بھی دبا دے، وہ بھی پھڑ لے. یہ کل تیری قبر دے آگے دعا بھی نہیں کرتی. اور میں اپنی آنکھاں نہ دیکھیا ہے کہ جس کے حرام نہ پلن والی اولاد کدی والدین دی فرما بردار نہیں ہو سکتی. کمایا بھی کر، اللہ کو حلال رزق کی دعا کریا کر. اللہ کو دعا کرو، اپنا لباس حلال نہ کرو، اپنا پہننا، اپنا کھانا پینا معاملات حلال رزق نہ کرو. بھوکے رہ لو لیکن محنت کر لو. مزدوری کرنا نیچ پن نہیں، لیکن حرام کھانا نیچ پن نہیں. اللہ سنو سارے نو مستجاب و دعوات بنائے، ساری دعاواں قبول فرمائے، ساری مشکلات آسان فرمائے.